میرے نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج جمعۃ المبارک کا دن ہمیں نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی یہ توفیق بخشی، مجھے کچھ کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عیسوی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ سن 2022 ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ سن عیسوی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد اسی نئے سال شروع ہونے کی مناسبت سے اور اس سال کے اختتام ہونے کی مناسبت سے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سن عیسوی زمانہ قدیم سے مختلف اقوام جو ہیں وہ اپنے ماہ و سال یعنی مہینوں اور سالوں کا حساب و کتاب جو ہے وہ مختلف تاریخوں سے کرتے چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ 5 صدیوں پہلے رومی جو ہیں وہ اسی جو ہے عیسوی کے مطابق ہی اپنے حساب و کتاب کیا کرتے تھے، جس کو اس وقت رومی کیلنڈر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس کے بعد ایک عیسائی پادری کو اس رومی کیلنڈر کے اندر رد و بدل اور ترمیم جو ہے یہ اس کے ذمے سپرد کی گئی۔ چنانچہ اس عیسائی پادری نے اس میں رد و بدل کیا، اس میں ترمیم کی، تو اس نے اس رومی کیلنڈر کی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی، اور اس نے یہ عوام کو کہہ دیا، قوم کو یہ بتلا دیا کہ یہ رومی کیلنڈر جو ہے اس کی نسبت جو ہے اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ آج سے عیسوی کیلنڈر شمار ہوگا۔ اس کی نسبت اس عیسائی پادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف کر دی کہ یہ اس کی عیسوی کیلنڈر ایجاد اس دن ہوا تھا، اس دن سے اس کی تاریخ شروع ہوئی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب پچھلے جمعے بھی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہی عرض کیا تھا کہ آپ تاریخ کو پڑھیے، ان عیسائیوں کے خود مصنفین برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سن ولادت تاریخ یقینی طور پر کسی کتاب میں بھی درج نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی سن ولادت کی طرف کیسے ہو گئی؟ بہرحال انہوں نے اس کی نسبت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر کے اس کو عیسوی شمار کر لیا۔ اب سن عیسوی آج جو ہے عموماً ہمارے ہاں بھی جو رواج ہے وہ اسی سن عیسوی کے مطابق ہی ہمارے ہاں حساب و کتاب کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں 2 کیلنڈر ہیں، ایک اسلام کا کیلنڈر ہے اور ایک سمجھیں ان عیسائیوں کی طرف سے ایجاد کردہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کو آپ شمسی کیلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے ہجری کیلنڈر جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی ہجرت کی طرف ہے، جس کو آپ قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یعنی چاند کے حساب و کتاب سے ہم اپنے ماہ و سال یعنی مہینوں اور سالوں کا حساب کتاب جو ہے چاند کے مطابق کرتے ہیں، جس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔
ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کی ہجرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ پھر یہ عیسوی کیلنڈر ہے دوسرا، اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے اس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی شمسی کیلنڈر کہتے ہیں کہ سورج کے حساب و کتاب سے ہم مہینوں اور سالوں کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسوی کیلنڈر کو ترک کر کے اپنے حساب و کتاب جو ہے وہ قمری کیلنڈر کے مطابق کریں، کہ جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی ہجرت کی طرف ہے، جو پہلے دور میں بھی یہی قمری کیلنڈر کا ہی معمول چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آج میں بات اسی عیسوی کیلنڈر کے، اسی عیسوی سن کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، آج 30 دسمبر ہے، کل 31 ہے، اور اتوار کو 1 جنوری ہے سن 2023۔ اب وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت ایک دفعہ گزر گیا پھر وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اگلے وقت تک بھی جلدی بھاگ کر پہنچ جائے، کہ آنے والے دن کو بھی پہنچ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گھڑی، یہ وقت گزرے گا تو آنے والے وقت تک پہنچے گا۔ اس وقت کی اہمیت کیا ہے؟ اس وقت کی قدر و اہمیت کیا ہے؟ اس وقت کی قدر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید نے اسی وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، کبھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح کی قسم، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت فجر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ آگے چلیے، والصبح اذا تنفس، اللہ رب العزت صبح کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس وقت کی جب سورج روشنی نکالتا ہے، یعنی چاشت کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ رب العزت۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، اسی وقت کو زمانہ بھی کہتے ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے نفی کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں، اور نیک اعمال کیے وہ خسارے میں نہیں ہیں، وتواصوا بالحق، اور وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر زمانے کی، وقت کی قسمیں اٹھائی کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں اسی وقت کی اہمیت، اسی وقت کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی کتنی قدر اور اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ شریعت کے اکثر احکامات بھی اسی وقت پر ہیں، خاص وقت میں متعین ہیں۔ آپ دیکھیے نماز کو، اللہ رب العزت اسی نماز کے متعلق اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یہ نماز جو ہے مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک مسلمان وقت پر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب مطلب کہ زیادہ ملتا ہے۔ ایک نماز وقت پر ادا کر رہا ہے، اس کو ادائیگی کی یعنی ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب نماز کا اصل وقت ختم ہو جائے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بعد میں پڑھتا ہے تو اس کو ادا کا ثواب نہیں ملتا بلکہ قضا کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں وقت کی قدر اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے چلیے، آپ روزے کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے سال کے اندر ایک خاص مہینہ مقرر کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے رمضان المبارک کا بغیر کسی رخصت کے
کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ ساری زندگی یہ روزے رکھتے رہے، لیکن جو رمضان کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا تھا، ساری زندگی کے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی ہمیں وقت کی قدر اور اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ آپ حج کو دیکھیے، حج کے بارے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو ہے مخصوص مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے ہیں۔ شوال سے ہی آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، جائز ہے، 3 مہینے حج کے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، حج کے جو رکن ہیں وہ بھی خاص متعین وقت میں ہیں۔ آپ وقوف عرفہ کو دیکھ لیجئے، اس کے لیے بھی خاص دن متعین ہے۔ اگر اس دن میں اس نے حج کا یہ وقوف عرفہ والا فریضہ ادا نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، چاہے بعد میں وہ سارا سال وقوف عرفہ میں بیٹھا رہے، لیکن اس نے ایک متعین وقت کے اندر اس نے فرض ادا نہیں کیا تو اس کی حج قبول نہیں ہوئی۔ اسی وقت کی قدر و اہمیت کو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اسی وقت کی اہمیت اور قدر کو بیان کرتے ہوئے اپنے شریعت کے احکامات بھی نازل فرمائے۔ آپ دیکھیے، میں نے حدیث مبارکہ خطبے میں ارشاد فرمائی، اسی وقت کی اہمیت کے پیش نظر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اب ایک انسان جوان ہے، اس کے پاس اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس حالت میں وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، سارے کام آسان طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن بڑھاپا آ جائے تو عبادت بھی اس طریقے کی نہیں کر سکتا جس طریقے کی وہ اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت اور توبہ بہت محبوب ہے۔ جوانی میں توبہ اور جوانی کی عبادت یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، اور آگے فرمایا وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے۔ ایک آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، تو وہ عبادت بھی آسان اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے باقی کام بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو عبادت بھی اس درجے کی نہیں کر سکتا جس درجے کی عبادت وہ صحت کی حالت میں کرتا ہے، کاروبار بھی نہیں کر سکتا، زندگی کے باقی معمولات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اپنی صحت کی حالت میں جس درجے کی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، اگر وہ بیماری کی حالت میں اس درجے کی عبادت نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، کہ اس انسان کے وہی اجر و ثواب، وہی انہی اعمال کا اجر و ثواب لکھتا رہے جو یہ صحت کی حالت میں لکھتا تھا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ صحت کی حالت میں عبادات کرتا ہو۔ آگے اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ایک مسلمان کے پاس فرصت ہے، یعنی فارغ ہے، لیکن وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا، لا یعنی اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کام، بیکار لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، فراغت ہے جی، چھٹی ہے جی، مصروفیت نہیں ہے، فضول وقت گیموں میں ضائع کر دیں، کرکٹ میں ضائع کر دیں، نماز کا وقت ہے کوئی فکر نہیں ہے،
تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فراغت کو غنیمت سمجھ لو مشغولیت سے پہلے، اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو جو ہے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو میرے دوستو آپ دنیا پہ نظر ڈالیے کہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اللہ چاہے تو مال و دولت والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غربت میں چکی میں پسنے لگتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس مال و دولت ہو تو جن بندوں کا آپ نے حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کر دیں، اور اسی مال و دولت کو جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مال دیا، رزق دیا، اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اسی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ مال و دولت جو ہے اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت سمجھ لو، فقر و فاقہ سے پہلے جو ہے آپ اس کو صحیح استعمال کر لیں۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ رب العزت نے آج انسان کو یہ مختصر زندگی دی ہے۔ یہ مختصر زندگی دینے کا مقصد اللہ رب العزت کا ایک ہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس وقت کی قدر کر لے اور اس زندگی کی قدر کر لے، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لائے، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو ایک مختصر زندگی دی ہے، جو وقت ہے یہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے آج یہ سن 2022 جو ہے اختتام کی طرف ہے، اسی سال کے اختتام پہ ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ سال ختم ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں جی 31 دسمبر کی جب رات کے 12 بج رہے ہیں انتظار میں ہیں۔ آج کل کیا چل جاتا ہے موبائل پہ، ہیپی نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں تو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہمیں اپنے آپ کو الغرض یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، تو آج ہم سب کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج یہ سال جو ختم ہو رہا ہے ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس سال کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی کتنا فرمان برداری کی، ہم نے کتنی نمازیں ادا کی، ہم نے اللہ کے کتنے احکامات کو پورا کیا۔ آپ سوچئے اور ایک عہد کیجئے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد بنا کر پورا کیجئے کہ اگر اس گزشتہ سال میں ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے تو آئندہ سال ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر نمازوں میں سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو آئندہ سال جو ہے 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج فرض ہے تو وہ ادا کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا، بھائی چارے کا سلوک کریں گے۔ یعنی گزشتہ سال جن جن گناہوں میں ہم مبتلا تھے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، ان تمام کاموں سے توبہ کیجئے۔ ہمیں یہ گزشتہ سال یہی سبق دیے جا رہا ہے کہ یہ سال، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، آج ہم اس سے قدر کر لیجئے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں اس دن پر سب سے زیادہ افسوس اور غم ہے جو میری زندگی کا دن گزر گیا لیکن اس دن میں میرے اعمال میں اضافہ نہیں ہوا۔ وہ صحابہ کرام تھے، ان کو ایک ایک منٹ کی فکر تھی کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، وہ اللہ کی فرمان برداری میں وقت گزارنے والے تھے۔ تو آج ہم بھی یہ عہد کریں، آج یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے طرز و طریقہ پہ چلتے ہوئے ہم کسی کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد نہیں دیں گے، ہیپی نیو ایئر نائٹ نہیں منائیں گے۔ اس رات بہت بڑے گناہ ہو رہے ہیں، وقت نہیں ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں
کہ یہ جو رات سال کی آخری رات ہے اس میں کتنی خرافات ہیں، بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، فحاشی اور عریانی اور شراب عام پی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ ہم کسی ایسی محفل میں شرکت نہ کریں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور عہد کریں کہ آئندہ سال ہم جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں بقیہ زندگی دی ہے، بقیہ وقت دیا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔